تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مومن، جو کسی بھی مومن سے دور کر دے گا قربتم من قرب الدنیا، دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی، یعنی کوئی مومن پریشانی میں مبتلا ہے، ہم جا کر اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ نفس اللہ عنہ قربتاً من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اب کسی کی پریشانی آپ نے دور کی تو آپ نے اس پہ احسان کیا، بظاہر احسان کیا، حقیقت میں آپ کا احسان چھوٹا تھا، آپ کو جو انعام ملا وہ بڑا ہے، کیونکہ آپ جو دور کر رہے ہیں وہ دنیا کی پریشانی ہے، وہ چھوٹی پریشانی ہے، اور اس عمل کی وجہ سے پروردگار آپ سے جو پریشانی دور کر رہا ہے وہ آخرت کی پریشانی ہے جو بڑی پریشانی ہے۔ گویا آپ 10 روپے دے کر 100 روپے حاصل کر رہے ہیں، کتنا بھاری پروفٹ ہے، کتنا بھاری نفع ہے۔ تو دنیا میں کوئی پریشان آپ کو نظر آئے، دنیا میں کوئی آپ کو پریشان نظر آئے اور آپ اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو اسے ایک اپرچونٹی، اسے ایک بہترین موقع مان لیجئے کہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کی پریشانی کو دور کریں۔ آپ اس کی پریشانی کو دور کریں گے تو آپ کے لیے انعام وہاں پہ ڈپازٹ ہو جائے گا، انعام آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ قیامت کی پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اس کی پریشانی اس کے ساتھ مجھے کیا ضرورت پڑی، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ اس کی پریشانی کو میں دور کروں۔ یاد رکھیے اس کی پریشانی آپ دور کر رہے ہیں تو مفت میں دور نہیں کر رہے ہیں، آپ دور کریں گے تو قیامت کی کئی پریشانیاں، یہ پریشانی قیامت کی دنیا کی 1000 پریشانیوں پہ بھاری ہے، تو وہ پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ کیا پیاری بات حضور نے بتائی، اور اس کے اندر ترغیب دیکھیے، ترغیب کا پہلو دیکھیے کہ حدیث سننے کے بعد ہر مسلمان تکتا رہے گا، موقع کی طاق میں رہے گا کہ کوئی پریشان حال مجھے نظر آ جائے، کوئی پریشان حال مجھے نظر آ جائے، مجھے اس کی پریشانی دور کرنے کا موقع مل جائے تاکہ قیامت کی پریشانی سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ تو یہ ہے ترغیب۔ ومن ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کو چھپائے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اسے دنیا میں بھی چھپائے گا، آخرت میں بھی چھپائے گا۔ اب مسلمان کو چھپائے گا کیا مطلب؟ پکڑ کے گھر میں بند کر کے لاک کر دینا، وہ کیا نہیں۔ مسلمان کو چھپائے گا کا مطلب مسلمان کی کمی کو چھپائے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، اس کی کمزوری کو چھپائے گا، اسے رسوائی سے بچا لے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے عیب چھپ جائیں، اللہ چھپائے گا۔ تمہارا چھپانا یہ تمہاری چھوٹی سی طاقت، تمہارا رب تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ تم دنیا میں چھپاؤ گے، تم صرف دنیا میں چھپاؤ گے، تمہارا رب تمہارے عیبوں کو دنیا میں بھی چھپائے گا، آخرت میں بھی چھپائے گا۔ کتنا بڑا انعام! تب کسی کا عیب نظر آ جائے، کسی کی کمی نظر آ جائے تو عموماً لوگوں کو بڑی بے قراری ہو جاتی، بڑی بے قراری۔ وہ بے قراری کب دور ہوتی؟ وہ عیب کسی کے سامنے سنا کر اسے رسوا کرنے کے بعد ان کو قرار آئے، سنا دے میں
ہو گیا، تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اب وہ بھائی سنے گا تو اس کے دل کو بھی بڑا دکھ ہوگا۔ لیکن ایسی چیزوں میں شیطان نے ایک مزہ رکھ دیا ہے، تو گناہوں کے کرنے میں لوگوں کو مزہ ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ کا مطلب کیا ہے؟ چوری کرنا گناہ ہے، کسی کو قتل کر دینا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، واقعی سب گناہ ہے۔ کسی کے عیب کو فاش کرنا، وہ عیب جو چھپا ہوا ہے اسے برسر عام لانا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اب کوئی اس وقت استقامت سے کام لے، کسی کا عیب نظر آ گیا، جاننے کے باوجود انجان ہو گیا، ہاں جس کے اندر وہ کمی دیکھی اس کی اصلاح کر سکتا ہے کہ بھائی یہ کمزوری ہے، ایسا مت کرو تم۔ اور بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں، مثلا کوئی تیزی سے نہیں چل سکتا، کمزور ہے، تو اسے عیب بتا کر اسے رسوا کرنا یہ نادانی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ایسا بنا دیا۔ بہرحال پہلی بات کیا تھی؟ کسی کی پریشانی کو دور کر دو، تمہاری پریشانی دور ہوگی۔ کسی کے عیب کو چھپاؤ، تمہارا عیب چھپ جائے گا۔ اب تیسری نصیحت کیا ہے؟ یہ کہ ایک نصیحت بھی ایک ایسی موتی ہے جس کی چمک آپ کے اخلاق کو چمکا دے گی۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی تنگ دست پر فراخی کرے گا، یعنی ایک غریب آدمی ہے، تنگی میں ہے، اسے آپ دے کر آسانی کر دیتے ہیں۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے آدمی پر اللہ دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ معسر جو تنگی میں ہے، جو تکلیف میں ہے، تو تکلیف والے انسان کی تکلیف کو اگر کوئی دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت، دیکھیے یہ انعام صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا ہی میں مل جائے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ کیسا انعام ہے؟ جیسے ہم سم کارڈ چارج کراتے ہیں، پری پیڈ پوسٹ پیڈ، پہلے ہی دے دیے تو پری پیڈ، بعد میں دے دیں تو پوسٹ پیڈ، ویسا پری انعام بھی ہے، پوسٹ انعام بھی ہے، دنیا ہی میں انعام مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرض نہیں رکھتا، دنیا ہی میں مل جاتا۔ جب دنیا میں مل گیا تو کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، آخرت میں بھی۔ اور ہم کوئی بھی کام دنیا ہی میں کر سکتے، آخرت میں کیا کریں؟ اگر اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ ہمیں مقبول بنا لے، کسی کی سفارش کرنے کا ہمیں موقع مل جائے تو انشاءاللہ سفارش کریں گے۔ مگر دنیا میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو تین چیزیں ہو گئی۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔ واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں ہے، ما کان العبد، جب تک یہ بندہ فی عون اخی، اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔ تو کیا بہترین چیز ہے، آپ کسی کی مدد میں لگے ہیں تو آپ سے بڑھ کر ہوشیار دنیا میں کوئی نہیں، بڑے چالاک ہیں آپ، کیونکہ آپ ایک انسان کی مدد کرتے ہیں، وہاں رحمان کی مدد آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، رب آپ کی مدد کر رہا ہے، تو ایک چھوٹی چیز دے کر آپ بڑی چیز لے رہے ہیں۔ جس طرح شکاری کرتے ہیں، چھوٹی مچھلیوں کو ڈال کر بڑی مچھلیوں کو پکڑ لیتے، تو تم جب تک کسی بندے کی مدد میں رہو گے، جب تک تم اپنے بھائی کی مدد میں رہو گے،
پروردگار برابر تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ تو دوسرے کی مدد کرنے والا رب کی مدد سے محروم نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر ایک بہترین نکتہ، ہم اکثر بھٹک جاتے ہیں، میں مدد کرا بھائی اس کی، میں اس کی مدد کرا بھائی، شکریہ تک نہیں بولا بھائی، مدد کرا بھائی۔ کبھی بھی میں مدد کیا کسی کو سنایا نہیں بھائی، یہ نادانی۔ وہ کیا سنائے گا؟ سب سے بھاری چیز اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، اس سے بھاری چیز آپ کو کیا چاہیے؟ اس کی زبان سے نکل کر ہوا میں اڑنے والے لفظوں کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ الفاظ نکلیں گے، اڑ جائیں گے، اور زبان کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب کسی کو ہم اپناتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کیا بہترین آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، پھر اس کے بعد اسی آدمی سے نفرت ہوئے، بڑا بدترین انسان ہے۔ تو یہ تبصرہ جو کرتے ہیں لوگ، جیسا موقع ہے ویسا کر لیتے ہیں۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو تو اس سے کسی چیز کی امید مت رکھو، اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن، کوئی امید نہ رہے۔ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، یہ بھاری چیز آپ کو مل گئی۔